ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے جادو اور جادوگر۔ جادو کیا چیز ہے اور جادوگر کیا کام کرتے ہیں؟ کیا جادو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ جادو شیطانی مکر اور شیطانی چال ہے۔ جادو کیا چیز ہے؟ جو شخص اللہ اور رسول سے اپنا تعلق ختم کر لے، عبادات ترک کر دے اور ناپاک و پلید رہنے لگے تو شیاطین اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے پاس آنے لگتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جو بات کہتا ہے وہ لوگوں کو عجیب و غریب طریقے سے متاثر کرتی ہے اور وہ اس شخص کا معترف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا شخص جو بات کہے گا تو شیطان اس کی بات سچ ثابت کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ پھر لوگ دوڑ دوڑ کر اس بندے کے پاس آنے لگتے ہیں، لیکن یہ کفر ہے۔ جادوگر عام طور پر کسی دھاگے یا ڈور پر پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں اور گانٹھ لگاتے جاتے ہیں۔ اس طرح پھونکے مار کر گرہ لگانے والوں کا جو قرآن میں ذکر ہے، گرہ لگانے والیوں کا جو قرآن میں ذکر ہے، سورۃ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، یعنی اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس میں ان گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کا ذکر ہے، یعنی اس سے ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں کہ اللہ ان سے بچا جو گرہ لگا کر گانٹھیں دے کر اور پھونکیں پڑھ کر جادو کرتی ہیں، اے اللہ ان سے بچا۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ کئی طریقے اپناتے ہیں۔ جادوگر کسی دوسرے شخص پر برا اثر ڈالنے کے لیے شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جس پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، اصل چیز چھپ جاتی ہے اور نقلی چیز نظر آتی ہے۔ جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جادو کسی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادو کے زور سے کسی انسان کو جانور بنا دیا جائے یا کوئی جانور انسان بن جائے۔ جادو یہ نہیں کر سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جادو تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو انسان کے جسم اور دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے۔ سحر زدہ آدمی بے حقیقت چیز کو، یعنی جس پر جادو ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ بے حقیقت چیز کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خاص چیز رونما ہو رہی ہو، لیکن حقیقت حال بالکل ایسی نہیں ہوتی۔ جادو، جنات اور فرشتے۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ جادو میں جنات اور فرشتے، یہ ان کا کیا تعلق ہے۔ سورۃ البقر آیات نمبر 102 اور 103 میں فرمان خدا ہے، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کی عہد حکومت میں، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے کسی کو جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے، یعنی لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ ان دونوں سے ایسی چیز، یعنی ان دونوں فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو جدائی ڈال دیں وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے۔ تو یہ ترجمہ تھا، اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر برا وقت آیا تو ان کو غلام بنا لیا گیا، یعنی جب قوم بنی اسرائیل پر برا وقت آیا تو ان کو غلام بنا لیا گیا۔ غلامی کی زندگی نے ان کے اندر کوئی اچھی صفت اور اچھی عادات و اطوار اور اخلاقی پختگی باقی نہیں چھوڑی تھی۔
یہ سب عالی چیزیں جو تھی یہ ختم ہو گئی ان کی طبیعت سے، وہ پست سے پست اور بد سے بدتر ہوتے گئے، ان کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ و عرفہ مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے اپنی توجہ جادو ٹونوں تویز گنڈوں کی طرف مبذول کر لی تھی، یعنی وہ جادو ٹونے کرنے لگے تھے، تویز گنڈے کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایسے طریقے تلاش کرنے شروع کر دیے، جب بندہ غلام ہو جاتا ہے، غلامی کے حالت میں ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی ہی چیزیں کرتا ہے تاکہ کہیں سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے ایسے طریقے تلاش کرنے شروع کیے جن کے مطابق وہ محنت کے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ محنت و مشقت کا حوصلہ اور جذبہ ان میں مفقود ہو گیا تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ سارے کام جنتر منتر اور پھوکوں کے ذریعے ہو جایا کریں۔ شیاطین کا کفر، شیاطین نے کیا کفر کیا تھا، اب ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس وقت شیاطین یعنی جنات، جنات کو شیاطین ہی کہتے ہیں۔ اس وقت شیاطین نے، جنات نے ان کو بہکانا شروع کر دیا، وہاں کے لوگوں کو، بابل کے لوگوں کو، کہ حضرت سلیمان کی، یعنی ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ وہ دو فرشتے تو ہاروت اور ماروت بابل کے شہر میں ہی تھے نا، وہ تو ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان کی اتنی عالی شان اور ان کی عظیم طاقت سارے جادو ٹونے اور جنتر منتروں کے زور پر قائم تھی، اور جو جنتر منتر حضرت سلیمان کرتے تھے وہ ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی ان کو بہکایا شیاطین نے، جنہوں نے، اور ان کو کہا کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت سلیمان کی اتنی بڑی سلطنت تھی، ہواؤں پہ ان کا زور تھا، اور ہر جگہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، یعنی ہر جگہ ان کا قبضہ قدرت تھا، تو وہ کیوں تھا؟ جنہوں نے شیاطین ان کو بہکانا شروع کیا کہ وہ جنتر منتر جو وہ کرتے تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ بھی اسی طرح طاقتور ہو جائیں گے، اور جو جنتر منتر حضرت سلیمان کرتے تھے وہ ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان چیزوں کو جنات سے سیکھنا شروع کر دیا۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے، یہ کون تھے؟ جب بنی اسرائیل اس لعنت میں پھنسے ہوئے تھے اور جادو وغیرہ سیکھ رہے تھے تو اللہ کریم نے ان کی آزمائش اور بڑھا دی۔ یعنی جو بندہ جدھر جاتا ہے نا، پھر اللہ پاک تو کہتے ہیں نولہ ما تولی، اچھا بھی جدھر جاتا ہے جا، اللہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کہ اب تو جو کرتا ہے کر۔ پہلے اللہ پاک ان کو وقت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جب نہیں کوئی سمجھتا، نہیں باز آتا اپنے کام سے، تو پھر اللہ چھوڑ دیتے ہیں نولہ ما تولی، اچھا بھی جدھر جانا ہے جا، اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی آزمائش اور بڑھا دی کہ چلو اگر تم اس طرح کرتے ہو تو پھر اسی طرح سے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ وہ ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر پہلے ان کو وارننگ دیتے تھے کہ ہم تو تمہاری آزمائش ہیں، یہ جادو جو تم سیکھنا چاہتے ہو کفر ہے، یہ نہ سیکھو، فلا تکفر، کفر نہ کرو تم۔ مگر لوگ پھر بھی سیکھتے تھے، جس طرح آج کے جدید دور میں سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے خطرناک ہے، لیکن لوگ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود پھر بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ یہی حال اس قوم کا تھا، فرشتوں کی وارنے کے باوجود، فرشتوں کے منع کرنے کے باوجود وہ جادو سیکھتے تھے فرشتوں سے، تو فرشتے پھر ان کو جادو سکھا دیتے تھے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جادو کس قسم کا تھا، کیا تھا اس جادو میں، وہ جادو کیا کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم میں دوسروں کی عورتوں کو حاصل کرنے کا خبت تھا، کوئی بھی اس کام کو برا خیال نہیں کرتا تھا۔ ہر شخص ایسا تعویذ گنڈا حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے دوسرے کی بیوی اس پر عاشق ہو جائے۔ اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لہٰذا وہ ایسا جادو کرتے جو خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ اس طرح جب کسی کی بیوی اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلی جاتی تھی تو خاندانی نظام تباہ ہو جاتا تھا، گھر برباد ہو جاتا تھا۔ اس ایک گھر کے ساتھ کئی گھر اجڑ جاتے تھے، اس کے میکے میں، سسرال میں، اور عزیز و اقارب، کتنے گھر اجڑتے تھے اس ایک گھر کے ساتھ۔ خاندانی نظام انسانی تہذیب کی بنیاد ہے، اور یہ لوگ اسی بنیاد کو تباہ کرتے تھے۔ جب کسی کا گھر برباد ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے،
جب شیاطین کسی کا گھر برباد کر کے عورت اور مرد میں جدائی ڈال کر اپنے آقا بڑے شیطان کے پاس جا کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو شیطان ان کے صدقے واری جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ تو نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جادو کی حدود کیا ہے، جادو کہاں تک کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، وَمَا هُمْ بِزْوَارِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِزْوَارِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادو کی جو بھی حیثیت ہو اور جس طرح کا بھی جادو ہو، اس کی تباہ کاریاں کتنی فتنہ انگیز کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے کہ جادو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر جادو سے کیا ڈرنا؟ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا تو پھر کیوں نہ ہر تکلیف میں اسی کو پکارا جائے اور جادو کے خلاف بھی اس سے مدد مانگی جائے۔ جادو ایک بے حقیقت چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وقتی طور پر تو جادوگر کسی کو مروب کر لیتے ہیں، اس پر روب ڈال لیتے ہیں، لیکن دیر پا نہیں ہوتا، یعنی زیادہ دیر نہیں کھڑا رہتا یہ جادو۔ اللہ کے نیک بندوں پر اگر جادو کا اثر ہو بھی جائے تو زیادہ دیر نہیں رہتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ بندے کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس طرح جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ باقی رہا جادوگر تو اس کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، وہ تو تباہ، اس کی تو تباہی یقینی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، یعنی جادوگر جس حیثیت میں بھی ہو اس کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ مومن پر جادو کیسے اثر کرتا ہے، کیسے اثر کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کریم کا فرمان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہو، تو سب سے اعلیٰ انسانوں پر کیسے جادو زیادہ دیر ٹھہر سکتا ہے؟ شیطان تو کوشش کرتا ہے، شیطان کے بندے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، وہ جادو زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ جادو سے ڈرنا ایک فطری چیز ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں، جادو سے ڈرنا ایک فطری چیز ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ جادو کسی طرح کا بھی ہو، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن اس دھوکے سے انسان کا ڈر جانا فطری چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، جادو سے جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں اور دیکھنے والے کو حقیقت کی بجائے کچھ اور ہی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، یعنی جو حقیقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کے علاوہ اور چیز نظر آتی ہے۔ جس طرح جب حضرت موسیٰ کے جو ان کے سامنے جادوگر تھے، فرعون کے جادوگر، انہوں نے جادو کیا تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے، فرعون کے جادوگروں نے بھی جادو کے ذریعے نظر بندی کر دی تھی اور نظریں دھوکہ کھا رہی تھی۔ سورۃ طٰہٰ آیات 66 تا 69، 66 تا 69، اس کا ترجمہ ہے یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں محسوس ہونے لگی موسیٰ کو ان کے جادو کے اثر سے، گویا کہ دوڑ رہی ہیں، جن تھیں وہ لاٹھیاں اور رسیاں، تو ان کو ایسے حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا جیسے دوڑ رہے ہیں سانپوں کی طرح۔ بس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیٰ نے، ہم نے کہا نہ ڈرو، یقین تم ہی غالب رہو گے، یعنی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا بالکل نہ ڈرو، تم ہی غالب آؤ گے ان کے اوپر، اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی عصا تھا ان کے ہاتھ میں، لاٹھی تھی، وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا، یہ جادو، یہ سانپ جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ تمہارا عصا جو ہے موسیٰ، اس کو پھینکو اور سب کو کھا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے ایک جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر خواہ جس شان سے بھی آئے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، لہذا یقینی بات ہے کہ جادو محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انسان ڈر ضرور جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، لیکن آخرکار جادو جو ایک فریب اور دھوکہ شکست کا جاتا ہے، اور جادوگر اپنے جادو سے ڈرا تو سکتا ہے لیکن کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم